ساری کائنات میں سب سے زیادہ برگزیدہ بندے، سب سے زیادہ مقرب اللہ کے نزدیک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو خداوند کریم کی ذات اقدس نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، رسول بنایا۔ بعض نبی اور پیغمبر کی ذات پہ اپنی کتاب اتاری، نئی شریعت عطا فرمائی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء کرام کے واقعات تو قرآن کریم میں نہیں ہیں، مشہور نبیوں، مشہور پیغمبروں اور رسولوں کے واقعات ذکر فرمائے۔ ان میں بعض پیغمبر، بعض نبی ایسا ہے جو ابتدا سے لے کر انتہا تک دکھ ہی اٹھاتا رہا۔ صرف چند نبی ایسے قرآن کریم کے اندر ملتے ہیں جن کا ذکر ہے، جنہوں نے بادشاہت فرمائی، ورنہ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول ساری زندگی دکھوں سے دوچار۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی ایسے وقت پہ ہوئی جبکہ ظالم بادشاہ فرعون بچوں کو قتل کرا رہا تھا۔ نجومیوں نے خبر دی، اطلاع دی کہ ان دنوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے، تیری بادشاہت کے لیے زوال پیدا ہوگا، تباہی کا سبب بنے گا، بربادی کا سبب بنے گا۔ ہزاروں لاکھوں بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کرایا، تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام اگر پیدا بھی ہو تو دنیا میں نہ رہ سکے، ختم ہو جائے۔ گھر گھر دائیاں پھرتی تھی، حاملہ عورتوں کو تلاش کرتی تھی، پتہ رکھتی تھی کب بچہ پیدا ہوگا۔ ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر پکڑ کر لے گئے، بادشاہ کے دربار میں جا کے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس کی مخلوق کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتی، وہ خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے سمجھا دیا، اطلاع کر دی کہ تم نے اپنے بچے کو کسی کی خبر نہیں دینی، کسی کو اطلاع نہیں دینی، بتانا نہیں ہے کسی کو، بلکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ تم ایک لکڑی کا صندوق بنواؤ، اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریا میں ڈال دو۔ والدہ موسیٰ نے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے درخان کو لکڑی کی پیٹی بنانے کے لیے کہا، خود تو بیچاری نہیں جانتی تھی بنانا۔ ایسا بنا کے دے جس میں پانی نہ گھسے، بڑی مضبوط لکڑی ہو، بڑا صاف ستھرا ہو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی مجبوری، درخان نے ناجائز فائدہ اٹھایا، کئی دن تک پوچھتا رہا تو کیا کرے گی، کس لیے بنوا رہی ہو؟ وہ تیری کوشش کی چھپانے کی، مگر والدہ موسیٰ مجبور ہو گئی بتانے پر، چونکہ صندوق چا بنوانا تھا۔ کیا ایسا واقعہ ہے؟ درخان بے ایمان ہو گیا، انہوں نے کہا میں کیوں نہ انعام کماؤں، بادشاہ کو اطلاع دوں، مجھے انعام ملے گا، مجھے دولت ملے گی، یہ عورت تو چھپا رہی ہے، میں اطلاع کر دوں۔ یہ نہ سوچا کہ ایک عورت اپنے نور نظر کو، اپنے لختے جگر کو، اپنے پیارے بیٹے کو اگر بچانا چاہتی ہے تو میرا اس میں کیا نقصان ہے، میرا کام مزدوری لینا ہے، صندوقچہ بنا کر کے دے دینا ہے، اس پر بس نہ کی، بادشاہ کے دربار میں گیا۔ اور بادشاہ کے درباریوں نے جب اسے روکا کہ کیا کام ہے تیرا، اس نے کہا میرا خاص بادشاہ سے کام ہے۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہ تمہیں بتانے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا تو یہ بادشاہ کو خبر کر دیں گے، میرا انعام مارا جائے گا، مجھے جو انعام ملنا ہے وہ یہ لوگ لے جائیں گے۔ اور یہ نہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اگر بچانے پہ آئے گا تو میں کیسے مراؤں گا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سارے جہان کا خالق و مالک میں، پالنہار میں، رب میں، پیدا کرنے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، زندگی دینے والا، مارنے والا، ختم کرنے والا میں ہوں، کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں، کوئی میرا ساجی نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو گھٹانا، دن کا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، کوئی میرا شریک نہیں۔
درخان کو روکا درباریوں نے، پھر گیا، پھر اگلے دن گیا، پھر تیسرے دن گیا۔ درباری پوچھتے رہے کہ بتا تو صحیح۔ اس نے کہا نہیں میرا بڑا اونچا کام ہے، خاص بات کر لی میں نے بادشاہ سے تاکہ میں جا کر خبر دوں اور وہ بچہ قتل ہو اور مجھے انعام ملے۔ اس علم کا بیڑا غرق ہو، اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں۔ کسی کا گلا کٹتا ہے تو کٹے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو، کسی کی جان جاتی ہے تو جائے، ہمارے پیسے بنے۔ نقلی دوا بنانے والوں نے کبھی نہیں سوچا، ظلم کرنے والے ڈاکٹروں نے کبھی نہیں سوچا، حرام خور افسروں نے کبھی نہیں سوچا ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اثر پڑے گا، کس طرح اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ربکم ورب آبائکم الاولین، تیرا بھی رب میں ہے، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں ہے۔ اگر ان کا پیٹ میں پالتا رہا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم، بھوکا میں تجھے بھی نہیں ماروں گا۔ ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، حرام خوری نہ کر، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، تجھے کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے، حکومت تجھے کچھ کہے یا نہ کہے، اور اصل حکومت تو میری ہے۔ یاد رکھ جب میں پکڑوں گا ان بطش ربک لشدید، جب میں پکڑوں گا چھڑانے والا تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ تیسرے دن پوچھتا، کوشش کرتا کرتا فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ 3 دن تک درباریوں نے پوچھا کہ بات بتا کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں خاص کام ہے، کوئی بتانے والی بات ہے ہی نہیں۔ جب فرعون کے پاس پہنچا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، فرعون نے پوچھا کیوں آیا، کیا بات ہے، اشارے کرتا ہے، اللہ پاک نے زبان گنگی فرما دی۔ میں بچانے والا بڑا یا تو مرانے والا بڑا، میری مخلوق ہے، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا تھا، وہ مجبوراً تیرے پاس آئی، کمینے اور ظالم شرم نہ آئی، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے آ گیا۔ اندر پہنچا، فرعون پوچھتا کیسے آیا، کیوں آیا، زبان گنگی جواب نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو بلا کے کہا تم نے اس گدھے کو اندر کیوں آنے دیا جو یہاں پہ بکواس کرتا ہے، مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا باہر لے کر کے اس کی لتریشن کرو۔ اور ملازم چپڑاسی وغیرہ جو تھے پکڑ کے باہر لے گئے، دے سر میں جھٹا، دے اب ہم تیرے سے 3 دن ہو گئے پوچھ رہے تھے، بتا کیا کام ہے، بتا کیا کام ہے، بکواس کرتا ہے۔ اب بادشاہ کو جا کر کے پریشان کیا، مار مار کے کھوپڑی گنجی کر دی۔ ادھر والدہ موسیٰ علیہ السلام آئی تو درخان ملا نہیں، پھر آئی پھر ملا کہ وہ میرا تم نے بکسا تیار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بکسا تو تیار میں کر رہا ہوں اور تیاری ہوا رکھا ہے، وہ بچہ کیسا ہے، کس شکل کا ہے، کس صورت کا ہے؟ انہوں نے کہا تو دھنیا لیتا ہے، تجھے کیا لینا، تیرا کیا مطلب، اور پیسے لے بکسا دے، صندوق سے تیار کیا ہے تو دے، ورنہ درخان مارے گا، ساری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ آج کل بھی کسی پہ کام کرانے جاؤ نا، نہ کام کر کے دے گا 50 چکر لگوائے گا، اور جب دیکھے گا کہ ان کی شادی کی تاریخ بالکل سر پہ آ گئی، انہوں نے فرنیچر وہ دینا ہی دینا ہے، او میاں فالتو گل کرنے کی لوڑ کوئی نہیں، کسی اور کو جا کے بنوا لے۔ یہ وہی نسل چلی آ رہی ہے، زیور دینے والا سنار، کپڑے سینے والا درزی، فرنیچر تیار کرنے والا درخان، اتنے یعنی اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو، غلط وعدہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانی، سب سے پہلی نشانی یہ ہے اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولتا رہے گا، یوں ہی شام کو آنا، کل کو آنا، صبح کو آنا، پھر آنا پھر آنا۔ بعض آدمی جو یہ کام کرتے ہوں گے بیچارے ناراض ہو رہے ہوں گے، ساری زندگی قرآن سنا، یہ قرآن کون سا آیا جو ہمارے پیچھے پڑ گیا؟ سب کا ذکر ہے قرآن میں، مولوی بدماشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، پیر غلط کاریاں، سب کا ذکر قرآن میں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی میرا بکسا تیار کر، انہوں نے کہا کل لے جانا۔ وہ انعام کی جو حوث تھی نا، وہ خواہش ابھی بجھی نہیں، سر میں کھلے بھی لگ چکے، جوتیاں بھی پڑ چکی، مگر بعد نہیں آیا۔ پھر گیا اگلے دن کہ کل مجھے پتا نہیں ہو کیا گیا، میری زبان میں کیا ہو گیا تھا، آج تو میں ٹھیک ٹھاک بول رہا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، وہاں صرف وہاں گنگا رہا، باہر جب سر میں کھلے لگے ٹھیک ٹھاک ہو گیا، جوتے سر میں پڑے تو ٹھیک ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی بات ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی باتیں صحیح کر رہا ہے، لیکن دوسرے دن کوشش کر کے پھر پہنچا۔ فرعون کہنے لگا ہاں کیسے، پھر گنگا، پھر گنگا،
فرعون نے بلا کر کے کہا کہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے میرا، میں ویسے پریشان ہوں، اطلاع ملی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آنے والا ہے، میری تو ویسے جان رات دن پریشانی میں ہے، تم اس کو کیوں اندر آنے دیتے ہو؟ اس نے اٹھا کر ان درباریوں کو ہی معطل کر دیا کہ تمہیں اس کی کھوپڑی مانجنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کوئی اور پالتیاں پیدا کرو۔ پھر بڑا باہر آ کر کے پھر بولنے لگ گیا۔ یاد رکھو یہ زبان بھی، یہ آنکھ بھی، یہ ہاتھ بھی، یہ پیر بھی، یہ سب اللہ کے اختیار ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی بولے گی، ہاتھ بھی بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ پاک قرآن کریم میں کہتا ہے ہاتھوں سے جو حرکت کرتے ہو یہ ہاتھ بھی قیامت کے دن بول کے گواہی دے گا، مجھ سے قرآن پکڑا کرتا تھا یا لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ہاتھ پکڑا کرتا تھا، پیر بول کر گواہی دیں گے، ہم سے مسجد کی طرف چل کے جایا کرتا تھا یا تماشے کی طرف جایا کرتا تھا، فلم کی طرف جایا کرتا تھا، آنکھیں بول کے گواہی دیں گی ہم سے قرآن دیکھا کرتا تھا یا لوگوں کی دھی بہنوں کو ٹالا کرتا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ زبان بھی گواہی دے گی، مجھ سے کلمہ پڑھا کرتا تھا، مجھ سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، مجھ سے استغفار کیا کرتا تھا، مجھ سے تیسرے کلمے کا ورد کیا کرتا تھا، مجھ سے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ زبان خود بول کے بتائے گی، کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، ہر وقت مجھ سے کنجریوں کے گیت گایا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں پھر آئی، پریشان ہے، خیر جب دو تین دفعہ اس کی کھوپڑی مانجی گئی، پٹائی ہوئی، صندوق سا بنا کر کے تو دے دیا، انعام کی پھر بھی بیچارے کو بڑی تمنا رہی کہ میرا انعام مارا گیا، مجھے انعام ملنا چاہیے تھا، اس کا بچہ قتل ہوتا مجھے انعام ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ والدہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچے میں لٹا کر صندوقچہ بند کر کے دریائے نیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ چمڑی اتاری گئی، اللہ پاک اگر فرعون سے بچانا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، بیان کی طرف لے جاتے ہیں، ظالم بادشاہ کے قتل سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہ کون سی تسلی کی بات تھی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ دریا میں پھینک دو، وہاں بھی تو خطرات ہیں، ڈوب جانے کا خطرہ، مر جانے کا خطرہ، جانوروں کے کھا جانے کا خطرہ، کسی کے پکڑنے کا خطرہ۔ ایک خطرے سے بچا کر سینکڑوں خطرات کے حوالے کرنا، سینکڑوں پریشانیوں کے حوالے کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ نے جو اشارہ فرمایا، اللہ نے جو القاء فرمایا، اللہ نے دیا اس کو پورا کیا۔ او میرے رب، بچے یا نہ بچے، جائے یا رہے، مجھے تو تیری مرضی منظور ہے، تیرا کہنا مجھے منظور ہے، اگرچہ میرا چاند جیسا بچہ نور نظر ہے، لخت جگر ہے، میرا پیارا بیٹا ہے، پر میں تیرے حکم کو پورا کرتی ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا میں ہی ہوتا تو کہتا نہیں جی اتنی دفعہ استغفار کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، دیگ پکا کر چاولوں کی نیاز لگا دیں گے، خیرات کر دیں گے، لیکن یہ تو کوئی عقل مندی نہیں کہ بچے کو دریا میں پھینکنا۔ وہاں والدہ موسیٰ نے یکسر اللہ پاک جل شانہ کے حکم کو پورا کر دیا، پرواہ نہ کی کہ آگے ہوگا کیا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے والدہ موسیٰ میرا تجھ سے وعدہ ہے میں تیرا دودھ تیرے بچے کو پلواؤں گا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ میرا وعدہ ہے میں تجھے، تو میرے حکم سے بچے کو جب دریا میں ڈال دے گی میں تجھے نبی بنا کر واپس کروں گا۔ اور قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہن نے مل کر جب دریا میں ڈالا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں نہ کوئی کھڑکا تھا، نہ کوئی دڑکا تھا، نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی خطرہ تھا کہ کیا ہوگا، ایسا اطمینان تھا، ایسا اطمینان تھا، اتنا یقین تھا کہ میں نے مالک کے سپرد کر دیا ہے، کیا جو سارے جہان کو سنبھالتا ہے وہ اسے نہیں سنبھالے گا؟ جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے، وہ اسے نہیں سنبھالے گا۔ صندوق پانی میں چل دیا،
قرآن کریم ایک اور ذکر کرتا ہے کہ والدہ موسیٰ تو آرام سے گھر چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چل دی محبت کی وجہ سے۔ دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ وہ اس زمانے کی بات ہوگی جب بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہوگی، جب بھائیوں کو بہنوں سے پیار تھا۔ اب تو ان دونوں رشتوں میں اور اس خون میں جو بگاڑ آیا ہے وہ اور رشتوں میں ہے بھی نہیں۔ اس لیے کہتا ہوا بھائی کا بھائی راہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کے دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ کوئی کسی کا حق شناس نہیں، کوئی کسی کا مزاج پہچان نہیں، ساری ساڑ ہے، حسد ہی حسد ہے، جلت ہی جلت ہے، گھر گھر میں بگاڑ ہے۔ فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہے، والدہ کو تسلی، قرآن گواہ ہے۔ آج ہمیں کتنی تسلی دے کوئی، ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے کہ اللہ کا ایسا حکم ہو۔ اپنے بچے کو دریا میں تو کون ڈالے گا؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے نہیں ڈالتے، اس لیے کہ ہمیں قبر میں قرآن کی ضرورت ہی نہیں۔ نہ قیامت میں ضرورت ہے، نہ قبر میں ضرورت ہے، نہ موت کے وقت ضرورت ہے۔ ہمیں تو ہمارے مرنے کے بعد 2-4 دیگیں چاولوں کی پکیں گی، اور جب ملا اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچا کر ہی جائیں گے، چاہے خود وہ دوزخ میں جائیں، مگر ہمیں وہ جنت میں ضرور پہنچا دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے صندوقچہ چلتا 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 دریا کا وہ رخ لے لیا جو فرعون کے محل کی طرف جاتا ہے۔ صندوق ادھر چل دیا جدھر فرعون کا محل ہے، دریا کے کنارے۔ سبحان اللہ۔ پریشان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، پھر اسی نہر میں داخل ہو گیا یہ صندوقچہ جو نہر فرعون کے محل کے اندر جا رہی تھی۔ بڑی پریشانی ہوئی۔ یوں آتا ہے، مفسرین نے کتابوں میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑ کر آئی اور روتی ہوئی آئی اور اماں کو آ کے بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا۔ کہنے لگی فکر نہ کر، میں نے دریا میں نہیں ڈالا، میں نے رب کے حوالے کیا ہے۔ بے شک۔ وہ جانے اور اس کا رب جانے، میں کیا کروں؟ مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجھے اس سلسلے میں حزن نہیں، کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ بہن دور سے دیکھ رہی ہے، نہر میں صندوقچہ داخل ہوا، آگے فرعون اور حضرت آسیہ دونوں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں۔ صندوقچہ قریب پہنچا، صندوق کی طرف فرعون ہاتھ کرتا ہے، صندوق پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ آسیہ ہاتھ کرتی ہے، صندوق آگے کو آ جاتا ہے۔ کافی دیر تو بادشاہ اور رانی ملکہ یہی کھیل رہا دونوں کا، وہ ہاتھ کرے تو صندوق پیچھے کو ہٹ جائے اور آسیہ ہاتھ کرے تو صندوق آگے کو بڑھ جائے۔ بالآخر ہمت کر کے حضرت آسیہ نے صندوق کو پکڑ لیا اور نہر سے باہر نکال کر اسے کھول کر دیکھا تو چاند جیسا خوبصورت حسین بچہ انگوٹھے چوس رہا ہے۔ اور فرعون کی زمین ہلی اور کہنے لگا یہی ہے موسیٰ، بلاؤ، کس کو قتل کراؤں گا؟ حضرت آسیہ فرمانے لگی لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ حضرت آسیہ کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہے، ہزاروں لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اب تک موسیٰ کہاں رکھا ہے؟ وہ تو کبھی کا قتل ہو گیا۔ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اولاد مجھے پیدا نہیں ہوئی، تیری اولاد کوئی نہیں، مجھ سے اولاد کوئی نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے، قدرتی مجھے اولاد اللہ نے دیا، میں اسے پالوں گی۔ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ کہنے لگی میں اسے اپنے منہ سے بیٹا کہہ چکی ہوں، اب یہ میرا بیٹا ہے، کوئی قتل نہیں کر سکتا اس کے۔ لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اتنی دنیا برباد ہو گیا، اب تک موسیٰ بچا ہوا رکھا ہے، چل پڑے ہو، اتنا خوبصورت حسین بچہ، تو قسم کھا کے بتا اتنا حسین بچہ کبھی تو نے دیکھا؟ فرعون کہنے لگا نہیں، اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ اس بادشاہ کی گھر والی جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں خدا ہوں، اس بادشاہ کی گھر والی بھی کہتی ہے مجھے بیٹا خدا نے دیا ہے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والی عورت، نبی کی امتی بننے والی عورت، قرآن کو ماننے والی عورت کہتی ہے مجھے فلانے بابے نے دیا ہے۔ کمال ہو گیا نا؟ فرعون جیسے بادشاہ جس کے سر میں 400 سال میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، اس کی گھر والی کہتی ہے مجھے خدا نے دیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔
फिरौन फिर कहने लगा तू मेरी तबाही कराने की बातें करती है। कहने लगी चल चल बकवास ना कर, फालतू बात नहीं किया करते। ला तक़्तुलूहु असाई अल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशऊरून। यहां से पता चला कि अगर औरत दीनदार हो, औरत ईमानदार हो, औरत के दिल में खुदा और कुरान पे यकीन ईमान हो तो मर्द को काबू कर लेती है। और अगर ऐसी औरत हो शादी के लिए, तीसरे दिन शादी का हुआ, उसी वक्त उसको लामा दे, तीसरा दिन हो गया मुझे आया हुआ तो अब तक मुझे फिल्म भी नहीं दिखा के लाया, इसकी गोद से वली पैदा होगा या बदमाश पैदा होंगे। हज़रत आसिया ने प्यार किया। यूं आता है किताबों में मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आसिया ने गोद में लेकर माथे पे बोसा जो दिया, हज़रत आसिया कहती मेरे लब ठर गए, सीने से लगाया मेरे सीने में सुरूर आ गया, मैंने प्यारे प्यारे हाथ पकड़ के अपनी आंखों पे रखे, हज़रत आसिया कहती मेरे आंखों को नूर मिल गया। सुभान अल्लाह। नबूवत तो निराली होती है, नबी हसीन होता है, नबी खूबसूरत होता है, नबी नसब के एतबार से भी, हसब के एतबार से भी, शक्ल सूरत के एतबार से भी अपने जमाने में सबसे निराला होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आसिया ने दूध के लिए और मेरी नौकरी लग जाएगी, महल में आऊं जाऊंगी, मुझे बड़ा आराम मिलेगा, मेरा ताल्लुक बादशाही घर में हो जाएगा, बादशाह के महल में हो जाएगा। बादशाह तो बड़ी बात है, आजकल भी देख लो ना, अफसरों से यारी करने के लिए, थानेदारों से यारी गांठने के लिए चारों तरफ दल्ले दल्लियां चक्कर लगाते रहते हैं हर वक्त, कोई तो मेल जुड़ जाए ना, कुछ तो फायदा उठाया करेंगे, किसी को पकड़वाएंगे, किसी को छुड़वाएंगे, किसी से लेंगे, किसी को ये करेंगे। हर आदमी की तमन्ना है, यानी जितने तुम बैठे हो बुरा ना मानना, ये तमन्ना किसी के दिल में नहीं होगी कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो जाए, मुझे मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाम में दीदार हो जाए। और ये सब की तमन्ना है कि थानेदार से यारी हो जाए, डीसी से यारी हो जाए, कमिश्नर से दोस्ती हो जाए, किसी वजीर, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के मेंबर से यारी हो जाए, ये सब की तमन्ना है। हर औरत महल का चक्कर लगा रही है। खबर फैल गई, आसिया को दरिया में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये सारा मंजर देखकर फिर अम्मा के पास गई है। जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके हाथ में आ गए, रोती हुई बहन फिर गई है माँ के पास। क्या करोगी, जहां से बचाया था वहीं पहुंच गया। अम्मा ने बिल्कुल परेशानी की बात नहीं की, कहने लगी क्यों मुड़मुड़ के आती है, जिसके हवाले मैंने किया है उसकी मर्जी है, जहां ले जाए ले जाए, मैंने रब के हवाले किया है। फिर भी ये नहीं कि मैं चल करके देखूं फिरौन के पास क्यों चला गया। औरतें आती हैं, दूध पिलाने की बड़ी कोशिश करती हैं। कुरान कहता है, अल्लाह पाक ने फरमाया वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम। जितनी औरतें भी आई बड़ी बड़ी प्यार करती थी, बड़ी बड़ी खुजलाती थी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी औरत की छाती को मुंह ना लगाया। हर औरत आती है, बड़ी कोशिश करती है, बड़ा प्यार करती है, बड़ी चूमती है, चाटती है, मेरा दूध पीने लग जाए, मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। मगर जो नबी जवानी में दूसरों के हक आकर दिलाने का जिम्मेदार हो, जो जुल्म को मिटाने का जिम्मेदार हो, जो दूसरों के हक दिलाने का जिम्मेदार हो, वो नबी बचपन में भी किसी का हक न पिया करता है न खाया करता है। हदीस पाक में इरशाद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम ने नकल फरमाया, हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितनी खुश नसीब माई थी, जिसने कई साल तक काली कमली वाले को गोद में खिलाया, लाखों मरतबा पेशानी पे बोसे दिए। एक और रजाई भाई भी था, कभी कभी मोहब्बत में आकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी तरफ का दूध पिलाने की भी कोशिश करती। हुजूर ने फरमाया, हजरत हलीमा कहती हैं, मेरे से लाडले बच्चे ने कभी दूसरी तरफ के पिस्तान को मुंह ना लगाया। नबी बचपन में भी, मासूमियत में भी किसी का हक नहीं खाता नहीं पीता। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम को औरतों ने बड़ा दूध पिलाने की कोशिश की, मगर किसी का दूध पीने के लिए तैयार नहीं। आसिया बड़ी परेशान है, हज़रत आसिया बड़ी हैरान है, कैसे पिलाऊं, क्या पिलाऊं, ये किसी का दूध नहीं पीता, चूमती है, चाटती है, प्यार करती है। जब ये मंजर देखा, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कहने लगी, इज़ तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु। ओ रानी, ओ मलका, ओ बादशाह की घरवाली, अगर इजाजत हो मैं भी एक औरत को बुला दिलाऊं, शायद ये उसका दूध पी ले। अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी एक औरत बुला लाऊं, शायद उसका दूध पी ले।
قرآن کریم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کلیجہ اتنا دھڑکتا تھا بھائی کی وجہ سے دوڑ کر پکڑ لوں، ہاتھ میں لے لوں، ماتھا چوم لوں، پیار کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کے دل پہ بھی بہن کے دل پہ بھی ہم نے ہاتھ رکھ دیا تھا، کبھی ان کو شک نہ پڑ جائے۔ تو کہنے لگی جب آدمی پریشان ہو اور کوئی امداد کی بات کرے تو سب کو اچھی لگتی ہے نا۔ آسیہ کہنے لگی آپ کی کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہو، اگر تیرے علم میں، تیری جانچ میں، تیری دانش میں کوئی ایسی عورت ہے تو دیر کیوں کر رہی ہے؟ میری جان نکل رہی ہے، میرے بچے کو پیاس لگی ہے۔ الحمدللہ۔ بہن گئی والدہ کو بلا کے لائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لولا اربتنا، اگر ہم تیرے دل پر اے والدہ موسیٰ تیرے دل پہ اپنا ہاتھ نہ رکھتے تو دوڑ کے اس کے اوپر گر پڑتی، راز سارا کھل جاتا۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی اور بڑی بے توجہی سے، میرا گھر دور ہے، میں مشکل سے آ سکوں گی، محلوں میں آنے جانے کی مجھے عادت نہیں ہے، میں تو ایک غریب عورت ہوں، میں کیسے آیا کروں گی اتنی دور سے، میرا آنا بڑا مشکل ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، اور بڑی بڑیوں کا دودھ نہیں پیا اس نے، یہ میرا دودھ کیسے پی لے گا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ کہنے لگی بہن باتیں نہ کر، جلدی کر، میرے بچے کے لب خشک ہو رہے ہیں۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ سارے محل میں جشن ہو گیا، بڑا دھوم دھام سے بڑی خیرات ہوئی، اور بڑا یہ ہوا کہ بھئی دودھ پی لیا۔ کل سے بڑی پریشانی تھی، ہزاروں عورتیں آئیں، کسی کا دودھ نہیں پیا، وہ آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، کمال ہو گیا۔ اور وہ والدہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہنے لگی میں مشکل آ سکوں گی۔ آسیہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی دیکھو بہن، ہزاروں عورتوں میں سے دودھ تیرا ہی پیا ہے، جو نوکری مانگو گی، جو انعام مانگو گی، جو کہو گی وہ میں تجھ پر قربان کروں گی، تو میرے محل میں رہنا شروع کر دے، یا تیرا محل اپنے گھر کے قریب بنوا دیتی ہوں، یا آنے جانے کا کرائے کا سواری کا انتظام ہے، تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے والدہ موسیٰ دیکھ، میں رب نے تیرے سے جو وعدہ کیا تھا تو نے میرے حکم کو پورا کیا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ تو نے دریا کا غم نہ کیا، پانی کا غم نہ کیا، درندوں کا غم نہ کیا، کسی کی کھا جانے کا غم نہ کیا، کسی ایک خطرے سے بچا کر ہزاروں خطرات کے حوالے کر دیا۔ دیکھ میں رب نے وعدہ پورا کر دیا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں نے تیری گود میں صرف بچہ نہیں پہنچایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہنچا دیا۔ تنخواہ بھی مقرر ہو گئی، انعام بھی مقرر ہو گیا، بچہ بھی مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں بھی بڑی خوش ہوئی۔ حضرت آسیہ پال رہے، اور باہر کے بچوں کو پھر بھی قتل کرا رہا ہے۔ ملک میں مصر میں لوگوں کے بچوں کو پھر بھی قتل کرانے سے بعد نہیں آتا، اسی لیے خود کہتا ہے کہ غرے کو غرق کرتا ہے، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں۔ لوگوں کے بچوں کو قتل کرا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے۔ کون اس کی بہنی عادیوں کو جانے، کون اس کا مقابلہ کرے؟ پل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اماں کو بھی اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا پینا ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں، اور یہی تو وجہ ہے جو نبی کے قریب آئے گا اس کا دین بھی بنے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی، ساری چیزیں اس کی بن جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی عمر ہوئی، 6 مہینے کی، نبی بڑا ہونہار ہوتا ہے بچپن سے ہی، گود میں لیے ہوئے فرعون بیٹھا تھا، پیار کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے جھٹکا مار دیا۔ بعضی باتوں کا بڑا دکھ لگتا ہے، اور لوگوں 400 سال اپنے آپ کو خدا کہلوانے والوں کے منہ پہ بھی داڑھی تھی، جو اپنے آپ کو رب العالی کہتے تھے ان کے منہ پہ چہرے پہ بھی داڑھی تھی۔ آج بڑے بڑے محبت کے دعوے دار، حضور کے بڑے وفادار، شفاعت کے امیدوار، وہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ رات کو سو گیا، آنکھ جو کھلی تو باپ کے منہ پہ جو ہاتھ پھیرا بیٹے نے تو سمجھ میں آیا اماں ہے، لیکن دودھ کی جگہ نہیں ملتی، منہ دیکھا تو اماں جیسا ہی ہے۔ یہ چھوٹے بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، یوں جو ہاتھ پھیرا منہ پہ تو وہی ماں جیسا منہ، چھاتی پہ ہاتھ پھیرے تو کچھ نہیں، اور کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کھاؤ، یہ منہ لے کر اس نبی کے دربار میں جاؤ گے۔ فرعون کی داڑھی پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے جھٹکا مار دیا اور کہا لو فیصلہ ہو گیا،
انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پتا چل گیا یہی موسیٰ ہے۔ انہوں نے کہا ہوا بھی کیا ہے؟ تجھے تو موسیٰ بہت دنوں سے دکھائی دے رہا ہے، آج سے تھوڑے۔ انہوں نے کہا کمال ہو گیا تیری والی۔ انہوں نے کہا ہوا بھی کچھ کہ میری داڑھی پکڑ کے کھینچی، کس کا مارا میری داڑھی میں؟ انہوں نے کہا واہ واہ، اتنی عمر بادشاہ کرتے ہو گئے، خدا بنے بیٹھے ہو، تجھے یہ پتا نہیں؟ بچے کو کیا پتا کہ داڑھی ہے، عزت ہے، کیا ہے؟ معصوم بچہ اسے کیا پتا؟ اور کہنے لگا تو مجھے مرا کے ہٹے گی بس۔ دونوں لڑ پڑے میاں بیوی۔ اصل مقابلے جو اللہ کراتا تھا نا، فیصلہ اس پر ہوا کہ آگ لاؤ اور سانپ لاؤ، آگ بھی لائی جائے اور سانپ بھی لایا جائے، ناگ۔ اگر اس نے آگ میں انگلی ڈالی تو سمجھیں گے بچہ ہے، بے خبر ہے، اور اگر سانپ کی طرف ہاتھ کیا تو سمجھیں گے یہی موسیٰ ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو سانپ کی طرف چلتے تھے، جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر انگاری میں رکھ دیا۔ اب آگ اپنی جگہ روشن تو ضرور تھی، لیکن سانپ حرکت کرتا تھا، رنگ برنگا تھا، وہ اچھا لگا۔ جبریل امین نے انگلی پکڑ کر انگاری پہ رکھ دی، اور بچے کی انگاری جو انگلی پہ لگی، بچے کی عادت ہے منہ میں انگلی ڈالنے کی، وہ انگاری زبان پہ بھی لگ گئی۔ اب حضرت آسیہ کو اور موقع مل گیا، انہوں نے کہا میرے بچے کی انگلی جلوا دی، میرے بچے کی زبان جلوا دی، تجھے ہر وقت خواب میں موسیٰ دکھائی دیتا ہے، میرا ذرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، مجھے ایک اللہ پاک نے مشغلہ دیا ہے، ایک بیٹا دیا ہے، میں دل لگائے بیٹھی ہوں، تجھے تو اصل بیر مجھ سے ہے، اس سے نہیں ہے، میرے ساتھ تیری دشمنی ہے، جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہر وقت موسیٰ موسیٰ کہتا رہتا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ یہ جنگ بھی حضرت آسیہ نے جیت لی۔ انہوں نے کہا بابا چلیے تو رکھی سے سنبھال کر، میں ہی ہار گیا، یہ موسیٰ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہی تو ہے، یہی ہے جو تیرے سارے حکومت تک تو تاج کا بیڑا گرک کرے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہونہار ہوتے چلے گئے، سیانے ہوتے چلے گئے، اور بچپن سے ہی اللہ اللہ کے نام کی رٹ شروع کر دی، اللہ کے نام کو پکارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ حضرت آسیہ نے بھی شروع کر دیا۔ اللہ کا پیارا نام تو اتنا ہے، تم سویرے اٹھ کر لو یا نہ لو، خدا کی قسم درخت کا پتا پتا مولا کا نام لیتا ہے، اور چڑیاں اس رب کا نام لیتی ہیں، پرندے اس رب کا نام لیتے ہیں، کیڑی مکوڑے اس رب کا نام لیتے ہیں، درخت و دیوار اس مولا کا نام لیتے ہیں، اور شام نہیں آتی مسلمان تو پیر تک پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ کہتا ہے حجر بھی، شجر بھی، درخت بھی، تمام کے تمام میرا نام لیتے ہیں، میری تسبیح بیان کرتے ہیں، مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ قطرے قطرے کا وہ مالک ہے، پتے پتے کا وہ مالک ہے، ذرے ذرے کا وہ مالک ہے، علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے۔ جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ سکھاتا ہوں، ہاتھ کاٹو ان کے، پیر کاٹو ان کو پھانسی لگاؤ، چڑھاؤ ان کو پھانسی۔ مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ کہنے لگے او پاگل، او گدھے کہیں کے، جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا، ہم نے حق کا مقابلہ کیا، ہم نے نبی کا مقابلہ کیا، ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا، یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے، ہم اپنے ایمان سے نہیں گریں گے۔ ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے، جو چاہے سو کر۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا، یہ فانی ہے، یہ آسمان فانی، یہ زمین فانی، یہ کائنات فانی، یہ تمام کا تمام نظام فانی، ہم بھی فانی، تو بھی فانی، اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی، جو خطا ہو گئی، اگر کوئی سختی کرنے والا افسر، سختی کرنے والا بڈیرا، ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے، لعنت میں مجبور کرے، سر کٹا دو، خدا کی ذات میں شریک نہ کرے۔ سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے سوار ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوا۔ سبحان اللہ۔ آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں، جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو، کتنا بڑا صحابہ کا مقام ہے۔ آؤ میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ زمین کے، ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں، اتنے ولی ہوں، ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے جتنے سنگ ریزے ہیں، اتنے ولی ہوں، سمجھو میری بات،
ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں، سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں، درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں، ان تمام کو اکٹھا کرو، ان تمام کو جمع کرو، ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ، پہاڑوں کے سنگریزوں جتنے ولی بناؤ، درویش کلندر بناؤ، سمندر اور دریاؤں اور نہروں کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ، پھر قطروں کے ولی بناؤ، درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے ولی بناؤ، اور ان سارے ولیوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو، خدا کی قسم ابو بکر صدیق کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے مقابلے میں نہیں آ